بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں یہ ارشاد پاک موجود ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب لفظ رائنا استعمال فرماتے تھے وہ ان کا معنی ہرگز توہین نہیں ہوتا تھا، لیکن یہود و نصارہ وغیرہ جو اس لفظ کا معنی لفظ کو دبا کر جو استعمال کرتے تھے تو اس کا توہینی معنی لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرما دیا، اے میرے پیارے محبوب کے صحابہ، اب آپ نے رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے اس کا گستاخی معنی مراد لیتے ہیں۔ آپ حضرات ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند نہ فرمایا، تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو، اس علم شریف کو جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے ہر شے کی ہر خطے کا علم عطا فرمایا، تو اس علم شریف کی توہین جانوروں پاگلوں سے کی جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے لکھ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان کا علم جو ہے رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ دوسری کتاب کے اندر لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک اور کتاب کے اندر لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اتنی ساری یہ کفریہ عبارات ہیں۔ ہمارا دعویٰ اس پر دو ٹوک ہے۔ ہمارے فریق مخالف اب کہہ رہے ہیں میں مدعی نہیں ہوں، ٹھیک ہے ہم مدعی ہیں بحمدہ تعالیٰ، ہم دعویٰ لکھ دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب اہل گروپ ذرا غور کریں، یہ میں نے اسکین لگایا ہے جیسے کہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا، یہ میں نے رسالہ لگایا ہے تھانوی صاحب کا حفظ الایمان۔ تھانوی صاحب اس میں لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین غور کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے کیا وہ جانوروں جیسا ہے، پاگلوں جیسا ہے؟ غور کریں کہ کس طرح تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم علم کی کیسی توہین کی ہے، جانوروں، پاگلوں، سبھی حیوانات و بہائم سے تشبیہ دی ہے، جس میں جو ہے کتا بھی آ گیا، خنزیر بھی آ گیا، سب جانور آ گئے۔ کیا رسول اللہ کا علم جانوروں جیسا ہے؟ اب میں اپنے فریق مخالف سے اس پر سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ آڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگلی آڈیو میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین آپ نے اوپر کی آڈیو میں سنا کہ حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ ایسا علم تو ہر زید و عمر بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سوال میرا یہاں یہ ہے کہ ایسا علم غیب سے مراد یہاں کیسا علم غیب مراد ہے؟ تھانوی صاحب کی اس عبارت میں ایسا سے مراد کیسا علم غیب مراد ہے؟ سوال نمبر 2، حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے ذرا بتائیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے دو اسکرین شاٹ ہے، ایک تو وہ عبارت ہے جسے آپ استدلال کر رہے ہیں اور ایک وہ عبارت ہے جو ہمارا مدعا ہے۔ آپ ان دونوں عبارتوں کو ملا لیں۔ آپ اوپر میں تشبیہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تشبیہ کی نفی کرتے ہیں، دونوں کا محتمل ہے وہ عبارت، ٹھیک؟ اب خود متکلم کی جانب سے وضاحت آ گئی ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ اصول تکفیر کی روشنی میں کیا کفر کا فتویٰ لگے گا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین حضرات، میرے فریق مخالف نے جو اسکین لگایا ہے آپ اس میں بغور اس کا مطالعہ کر لیں، خود تھانوی صاحب اپنے ہی فتوے سے کافر یہاں ثابت ہو رہے ہیں، اب مزید ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس الفاظ کو جو انہوں نے جو حفظ الایمان کے اندر استعمال کیے، جو میں نے اسکین لگایا ہے اور اس کو میں نے پڑھ بھی دیا ہے اس عبارت کو، اور یہ تھانوی صاحب اس کو خود کفریہ کہہ رہے ہیں، تو بقول خود تھانوی صاحب کافر ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھانوی صاحب نے جس سوال کے جواب میں یہ جواب دیا ہے، یہ تغیر العنوان کی جو آپ نے عبارت لگائی ہے اس کا سوال بھی لگائیں، تاکہ جو دکن سے جو خط آیا تھا تھانوی صاحب کے دوستوں نے جو دکن کے تھے رہنے والے، انہوں نے جو خط لکھ کر وہ مشورہ دیا تھا تھانوی جی کو کہ تھانوی صاحب اس عبارت کو دیکھتے ہی نظر آتا ہے کہ اس میں کفر ہے، کیوں نہ اس عبارت سے رجوع کر لیا جائے،
کیونکہ اس میں جواب دہی میں جو ہے نا بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو وہ ذرا سوال بھی لگائیں کس سوال کے جواب میں یہ بات تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ اپنے الفاظ پر غور کریں. آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں. پہلا سوال آپ کا یہ جملہ ہے کہ ایسا علم غیب سے کون سا ایسا علم غیب مراد ہے, کون سا علم غیب مراد ہے, آپ کا یہ سوال ہے. بھائی یہ سوال آپ کو اٹھائی کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جملہ جو ہے نا صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ نہیں دے رہا ہے. محترم شعیب صاحب وہ تو آگے معلوم پڑے گا کہ تشبیہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, کیونکہ بات آپ کے تھانوی صاحب کی عبارت کی ہو رہی ہے. تو سوال تو یہاں یہی بنے گا, کیونکہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ ہر جو ہے نا حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں یہاں ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے, وہ آپ بتائیں گے. کیا جانوروں کا علم غیب جو جانوروں کو علم ہے نعوذ باللہ من ذالک, کیا رسول اللہ کا علم و جانوروں کا علم ایک سا ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اور سوال میں نے فقط اتنا ہی نہیں کیا ہے, آگے کے سوال کو جو آپ جو ہے نا بس میں کیا کہوں, آپ جو ہے نا شوروا سمجھ کر کہے گا اس کو پی گئے ہیں. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ اس حفظ الایمان کے اندر لفظ ایسا جو ہے تشبیہ کا ہے کہ نہیں ہے, کس معنی میں ہے لفظ ایسا یہاں, کیونکہ ساری بحث یہی ہے, کیونکہ اسی لفظ سے یہ عبارت کفریہ ہے. کیونکہ یہاں یہ لفظ ایسا, مجھے یہ بتائیں آپ یہ حفظ الایمان میں جو لفظ ایسا ہے تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر یہاں حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا مان لیا جائے تو حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جو میں سوال کر رہا ہوں جواب ان کر دیں. اور جو آپ نے اسکین لگایا, جو سوال بھی لگائے, آپ جو حیدرآباد دکن کے جو ان کے محب تھے تھانوی صاحب کے, جو انہوں نے سوال لکھ کر بھیجا تھا, وہ سوال بھی لگائیں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ آپ یہ کتنی دھوکہ دھڑی اور فراڈی سے کام کر رہے ہیں. آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت سے خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ عبارت کفریہ ہے, بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس عبارت سے جو مخالف نے مفہوم سمجھا ہے میں اس کو کفریہ سمجھتا ہوں. الجھا ہے پیر یار کا زلف دراز میں, لو آج اپنے دام میں صیاد آ گیا. معزز سامعین اکرام, انہوں نے جو اوپر خود عبارت لگائی ہے تغیر العنوان کی, جس میں ایک سوال جو دکن سے آیا تھا تھانوی صاحب کے دوستوں کا, اس سوال کے جواب میں تھانوی صاحب نے جو کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خبیثہ لفظ کو کفر سمجھتا ہوں. تو وہ لفظ تو خود ہی نہیں کہے, کسی اور نے داخل نہیں کیے حفظ الایمان کے اندر, کوئی اور آ کر داخل کر چلا گیا ہے. تو یہ خود کے فتوے سے ہی یہاں کافر ہوتے ہیں. اب یہ سوال جو آیا ہے یہ واقعہ ہے 17 صفر 1342 ہجری, جو یہ سفر آیا ہے دکن سے. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمت غیبیہ محمدیہ کے علوم مجانین و وہائم سے تشبیہ دی گئی ہے, جو بادی النظر میں سخت سودوی پر مبنی ہے, مشر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے کہ کفر ہے. اور آگے مشورہ دیتے ہیں تھانوی صاحب کے دوست, کیوں نہ ایسی عبارت سے رجوع کر لیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیوں نہ ایسی عبارت سے رجوع کر لیا جائے. آگے وہ کہتے ہیں وہ عبارت آسمانی اور الہامی تو ہے نہیں. میں لگاتا ہوں, آپ کیا لگائیں گے جناب؟ میں لگاتا ہوں, وہ سوال ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. احباب گروپ, آپ دیکھتے چلے جائیں, میرے فریق مخالف کی اب ہمت و جرت نہیں ہو رہی کہ میری آڈیو کا جواب آڈیو میں دیں. اب انہوں نے کہا کہ اس سے میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو سوال لگایا, سوال کیا دکن سے آیا 17 صفر 1342 ہجری. سامعین اور ان کے بہت بڑے محب ہیں تھانوی صاحب کے, جنہوں نے خط لکھا اور خط میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے لفظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و وہائم سے تشبیہ دی گئی ہے, جو بادی و نظر میں سخت سوادبی کو مشیر ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے کہ کفر ہے. کیوں نہ ایسی عبارت سے رجوع کر لیا جائے. وہ مشورہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیوں نہ ایسی عبارت سے جو ہے نا رجوع کر لیا جائے. آگے کہتے ہیں یہ عبارت آسمانی الہامی تو ہے نہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ارے وہ تھانوی صاحب کے دوستوں کو اس میں کفر نظر آ رہا تھا. اب تھانوی صاحب کی جو آپ نے لگایا جواب, اب یہ میں نے اسکین لگایا ہے سامنے صفحہ نمبر 31, اسی سوال کے جواب میں تھانوی صاحب جواب کیا دیتے ہیں. اب لفظ جو ہے نا علم غیبیہ مراد ہو تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے, تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے. سامعین غور کریں آپ, وہاں عبارت کیا ہے حفظ الایمان کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی کس سے تشبیہ دی؟ جانوروں پاگلوں سے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں بعض انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے. کیا وہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے پہلی والی عبارت میں, جس میں خود تھانوی صاحب کے دوستوں کو اس میں دیکھتے ہی کفر نظر آ رہا ہے؟ اور آپ نے جو نیچے میسج کیا ہے, آڈیو لمبی ہو رہی ہے کیونکہ میں 2 آڈیو نہیں ڈالوں گا, ایک میں ہی بات کر رہا ہوں کمپلیٹ. آپ نے جو نیچے بات کہی ہے کہ لفظ ایسا کیا ہمیشہ تشبیہ کے لیے آتا ہے, تو وہ آپ نے بتانا ہے. حفظ الایمان کی اس عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں مراد ہے؟ کیا مراد ہے وہاں پر, کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟
اگر وہ لفظ ایسا وہاں جو ہے نا تشبیہ کا مانا جائے تو کیا حفظ الایمان کی وہ عبارت کفر پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی تو جواب آپ نے دینا ہے. اور لفظ اور وہاں جو علم غیب کی بات ہوئی ہے وہ علم غیب ذاتی ہے یا عطائی ہے یہ بھی بتائیں. اور وہاں لفظ وہ ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جواب نہ دارد. ہمارا سوال آپ سے بار بار یہی ہے کہ جس عبارت کو آپ کفریہ کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین سمجھ رہے ہیں، اس عبارت کے بارے میں متکلم کی وضاحت آ گئی ہے. متکلم کی وضاحت آ چکی ہے کہ میں ایسے مضمون کو جو اس عبارت سے دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو خبیث سمجھتا ہوں، میری مراد ہی یہ نہیں ہے. جب وہ متکلم خود وضاحت کر رہا ہے اس کے باوجود، اور بلکہ یہ کہ بعد میں کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے اپنی عبارت بدل بھی دی، تو کیا اس کے باوجود ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین اکرام، میرے فریق مخالف کی اس وائس کو محفوظ کر رکھیں. میرے فریق مخالف نے مان لیا کہ عبارت بدل دی گئی، تو جب پہلے والی عبارت میں کفر نہیں تھا تو بدلی کیوں؟ جب بدل دی تو یہی مانا تھا کہ اس میں کفر تھا. تو اب جو بدل دی تو یہ بتائیں جو پہلے کفر کیا کیا اس کفر سے توبہ کی تھانوی جی نے؟ اگر پہلی والی عبارت جو بدل دی بقول آپ کہہ رہے ہیں جب بدل دی تو کیا اعتراض رہا؟ تو وہ بدلی کیوں اگر اس میں کفر نہیں تھا؟ تبھی تو دکن کے جو دوست تھے تھانوی صاحب کے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ اس سے رجوع کر لیں. رجوع تو نہیں کیا، البتہ عبارت اگلے جو جواب میں انہوں نے بدل دی وہ اسکین میں نے لگا دیا ہے. تو جب بدل دی تو کفر تھا تبھی تو بدلی. تو کفر جب ہوتا ہے تو کفر سے پہلے توبہ ہوتی ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے. تو آپ تھانوی صاحب کی توبہ اور تجدید ایمان یہاں پیش کریں. ٹھیک ہے جی، کہاں کیا ہے انہوں نے؟ ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جس میں لفظ ایسا استعمال ہوا ہے تو بتائیں وہ لفظ ایسا کیا تشبیہ کا نہیں ہے؟ وہ کس معنی میں استعمال کیا ہے تھانوی صاحب نے؟ اور مجھے یہ بتائیں کیا رسول اللہ کا علم اور جانوروں پاگلوں کا علم کیا جماعت دیوبندیت میں ایک سا ہے؟ اور اس تھانوی جی نے جو حفظ الایمان کے اندر جو یہ بات کہی ہے کہ ایسا علم غیب، ایک تو بعض ایک کل کی تو انہوں نے نفی کی، بعض جو مانا ہے کہ اگر بعض ہی مانا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ بعض جو مانا ہے تھانوی جی نے تو یہ علم غیب عطائی مانا ہے یا علم غیب ذاتی مانا ہے؟ جو سوال میں کر رہا ہوں جواب احباب گروپ ابھی تک نہیں آیا. میرے سوال وہی کے وہی ہیں. اب کہہ رہے ہیں متکلم نے جب کہہ دیا خبیث قول ہے تو وہ اپنے فتوے سے خود کافر ہو رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ وہ خود اس کو کافر کہہ رہے ہیں اس قول کو. اور آپ نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ جب متکلم نے اپنی عبارت بدل دی تو بدلی تو اس کا توبہ نامہ پیش کریں. جب کفر تھا تبھی تو بدلی. تو یعنی کہ گویا کہ تھانوی جی خود مان رہے ہیں کہ اس میں کفر تھا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ سوالیہ جملے بھی پڑھیں. اس میں پہلے نمبر میں لکھا ہے کہ بادی النظر میں سوء ادبی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبارت کو بدل دیا جائے. جس میں بادی النظر لکھا ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں دونوں مفہوم تھے. متکلم نے اپنی وضاحت کر دی ہے بعد میں، مزید یہ کہ عبارت کو بدل ہی دیا. جب عبارت کو بدل دیا اور انہوں نے خود ایسا کیا تو بتائیے کیا اس کے باوجود ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ لعنت اللہ علی القاذبین. بس اتنا ہی کہوں گا. پہلی بات تو عبارت وہ پڑھیں جو لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بادی النظر کو سخت سوء ادبی کو مشیر ہے. پوری پڑھیں بھائی، پوری کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بادی النظر میں سخت سوء ادبی کو مشیر ہے. مشیر کا کیا معنی لیتے ہیں آپ؟ اس میں دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں گستاخی ہے. اور فقط ابھی تو ابتدا ہے بھائی، ابھی تو ابتدا، ابھی سے آپ نے ہتھیار ڈال دیے. میرے سوال وہی کے وہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بدل دی. تو بدلی کوئی چیز جب بھی جاتی ہے جب اس میں گستاخی کا پہلو ہو. خود تھانوی صاحب کا آپ نے جواب لگا دیا ہے، میں نے بھی لگا دیا ہے. جو عبارت بدل دی تو عبارت بدل دی تو اس میں کفر تھا تبھی تو بدلی. تب تھانوی صاحب کے دوستوں نے جو دکن سے خط لکھ کر مشورہ دیا. تو جب کفر سے جب بدلی نہیں جاتی، کفر سے توبہ ہوتی ہے. شعیب صاحب کون سی دنیا میں ہیں آپ؟ کفر سے توبہ ہوتی ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے، تجدید نکاح ہوتا ہے، تجدید بیعت ہوتی ہے. کہاں ہیں آپ؟ تو آپ ہمیں ثابت کریں کہ تھانوی جی نے اپنی اس عبارت سے توبہ کہاں کی، کس کے ہاتھ پر توبہ کی، کب رجوع کیا، کب تجدید ایمان کیا، کب جو ہے نا تجدید بیعت کی، یہ ثابت کریں. وہی بات کہیں جو عبارت میں موجود ہے. اور میرے سوال وہی کے وہی ہیں. مجھے یہ بتائیں حفظ الایمان کی اس عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اگر وہاں لفظ ایسا تشبیہ کا مانا جائے تو حفظ الایمان کی عبارت کفر پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور تھانوی جو کہتے ہیں اگر اس سے علم غیب رسول بعض مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ کل کی جو نفی کی ہے وہ بعض جو مانا ہے تو یہ بعض علم غیب جو مانا تھانوی جی نے یہ علم غیب ذاتی مانا ہے یا علم غیب عطائی مانا ہے؟ جواب نہ دارت. احباب گروپ دیکھتے جائیں آپ نے عبارت پڑھی ہے اور اس عبارت میں بادی النظر کا بھی لفظ ہے کہ بادی النظر میں سوء ادبی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں. بادی النظر کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ حقیقت میں تو خود متکلم نے وضاحت کر دی ہے نا. اس کے باوجود کیوں کفر کا فتویٰ لگے گا؟ بتاؤ اصول تکفیر کی روشنی میں بتاؤ. متکلم نے وضاحت نہیں کی، متکلم نے اپنی ہی عبارت کو کفریہ قرار دیا ہے.
अहबाब ग्रुप मुनाजरा ख़त्म हो गया है। ये इसी पर बजिद है कि मुतकल्लिम ने वजाहत कर दी तो मुतकल्लिम ने उसको खुद कुफरिया कह दिया है, बात ही ख़त्म हो गई। तो थानवी साहब तो अपने ही कुफर के फतवे से काफिर हो गए, बहस ही ख़त्म। मुबारक हो अहले सुन्नत। अब जनाब शुएब साहब ने जो है ना, मुझे यकीन है अब हथियार डाल दिए, और हथियार डाल तो इब्तदाई से दिए थे, क्योंकि मैंने इब्तदाई से जो सवाल किए अभी तक जवाब नहीं आया, और ये खुद इस चीज़ का इकरार कर लिया जब मुतकल्लिम ने इबारत बदल दी तो बदली तब जाती है जब कुफ्र था तो तभी तो बदली, जब कुफ्र नहीं था तो बदली क्यों? और जब कुफ्र होता है तो इबारतें नहीं बदलती, उनसे तौबा होती है, रुजू होता है, उनसे तजदीद ईमान होता है। जब कुफ्र होता है तो तजदीद बैत होती है, तजदीद निकाह होता है। आपने साबित करना पड़ेगा तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बैत। ये क्या मसला हुआ कि इबारत बदल दी? इबारत बदलना तो उसको कहते हैं धोखा दे दिया वो थानवी जी ने अपने दोस्तों को। क्या लीजिए, अब इसको पकड़ा दिया पुड़िया उन्होंने, दक्कन के जो खत लेकर आए थे, लो जी ये पुड़िया लेते जाओ, मैंने पकड़ा रहा हूँ। हद है यार जी हालत की। आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि पहली वाली इबारत में कुफ्र नहीं था तो बदली क्यों, मेरे प्यारे यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि जो सवाल किया गया आप उसी में ख़ुद पढ़े हैं ना कि बादियुन नज़र में तशबीह महसूस होती है, तो हज़रत ने फ़ौरन बदल दिया कि भाई ऐसी तशबीह ज़ाहिर है जो बादियुन नज़र में भी, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात ये कि अगर वाक़यतन बफ़र्ज़ मुहाल पहली इबारत में कुफ्र था तो दूसरी इबारत में तो नहीं है ना। अब दूसरी इबारत में उन्होंने गोया के तौबा कर ली, उन्होंने उससे रुजू कर लिया, तो उसके बावजूद बताओ क्या कुफ्र का फतवा लगेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, गौर करें आप मेरे फ़कीर मुखालिफ की हालत का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, जहर का प्याला पी लेंगे, ये हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। आए थे ये थानवी साहब का दिफा करने, और ख़ुद ये थानवी साहब को इन्होंने काफिर बना दिया है। इन्होंने कहा कि इबारत बदल दी, मुतकल्लिम खुद वजाहत कर रहा है, तो मुतकल्लिम ने तो उसको कुफरिया करार दे दिया है, तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि थानवी जी ने कुफर किया है? और आपने कहा जब उन्होंने जो है ना इबारत बदल दी तो उनका रुजू हो गया। क्या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो तौहीन का इर्तिकाब करता है तो इसी तरह से रुजू होता है? चले आप फ़ुक़हा अहनाफ से साबित करें एक बात। दूसरी बात ये, जब कुफ्र बंदा करता है तो तजदीद ईमान होता है, तजदीद निकाह होता है, क्योंकि जब कुफ्र करता है तो बंदा काफिर हो जाता है। जब काफिर हो गया तो उसको वापस से इस्लाम कबूल करना है, समझ आई? ये होता है तरीके कार्रवाई, उसको वापस से इस्लाम में दाखिल होना पड़ता है, कलमा पड़ता है, तजदीद निकाह, तजदीद ईमान वगैरह करता है, तब जाके उसको मुस्लिम करार दिया जाता है। ये मुसलमा उसूल है। अच्छा, मैंने एक स्कैन लगाया है, जरा उसको गौर करें, सीरतुन नबी बादज विसालुन नबी। अब आप इसमें देख लें, ये जो मामला है और ये जो वाक़या बड़ा जो दिलचस्प वाक़या है, और ये आपके जो 14 तबक रोशन कर देने वाला है। अब आप देख लें, अगली वीडियो में बात करता हूँ। नाज़रीन अहले सुन्नत और अहबाब ग्रुप ज़रा तवज्जो करें आप। अब ये जो मैंने इस किताब लगाई है, सीरतुन नबी बादत विसालुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इसमें जो है क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने एक रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर इल्म गैब की बाबत एक रिसाला जुमला लिख दिया, जिस पर हर सहीउल फ़िक्र मुसलमान ने एतराज़ किया था। क्या कह रहे हैं ये? हर सहीउल फ़िक्र मुसलमान ने एतराज़ किया था। बस मरजूउल क़ुलूब पर मरहम रखने की खातिर मौलाना थानवी ने 1339 हिजरी में रिसाला बस्तुल बनान तहरीर फरमाया, मगर उसका खातिर ख्वाह असर ना हुआ। कुछ अरसे बाद हज़रत थानवी हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ ले गए। ये जो ख़त की बात कर रहे हैं ना, जिसके जवाब में थानवी साहब ने ये बात कही है कि इबारत जो बदल दी। गौर करें आप, क्या करें कि हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ ले गए, जहाँ उस ज़माने में हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी के खलफुर रशीद हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद चीफ जस्टिस थे। हाफिज़ साहब के मकान पर उलमा का इजमा था, और हज़रत थानवी भी मौजूद थे, और पीर साहब हज़रत सैयद मोहम्मद बगदादी हैदराबादी भी मदऊ थे। उनकी खिदमत में रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान पेश किया गया, जिसमें उस जुमले को पढ़कर आपने फरमाया, इस इबारत से तो बूए कुफ्र आती है, और उसके खिलाफ फतवा दिया। खुद अकाबिरी ने देवबंद ने इसके खिलाफ फतवा दिया हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत के, और ये क्या कह रहे हैं कि जब इबारत बदल दी। वाह जी वाह, आंखों में धूल ना झोंके, ये तो ऐसा कुफ्र है थानवी का, खुद अकाबिरी ने देवबंद ने इसको कुफ्रिया करार दिया है। मैं उस इबारत को दोबारा भेज चुका हूँ और उस बाज़ाब्ता निशान भी लगा दिया हूँ। इबारत को कुफरिया नहीं कहा है, मज़मून को कुफरिया कहा है। दोबारा देखो। अहबाब ग्रुप ज़रा गौर करें, मेरे फरीक़े मुखालिफ को लग रहा है जो पैर जो है ना ज़मीन पे नहीं है। कह रहे हैं इबारत, अरे वो मज़मून किसका है? मज़मून कोई और तो लिख कर नहीं गया उस किताब के अंदर, मैंने लिख दिया है वो मज़मून। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करें, आप अंदाज़ा लगाएं इनकी अकल का, जो कोई इलाज करवा दें भाई इनका, वो मज़मून किसी और ने दाखिल नहीं किया, किसी और के कलम से नहीं निकले वो जुमले, वो थानवी ही के कुछ जुमले हैं, किसी और के नहीं है।
یہ حد ہے یار جہالت کی۔ حضرت نے اس مضمون کو کفریہ کہا ہے جو عبارت کے بادی نظر میں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو حقیقت میں جو متکلم نے جو مراد لی تھی خود حضرت نے وضاحت کر دی، اس کے بعد بھی کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو بھائی؟ جناب وضاحت کر دی، متکلم نے وضاحت کر دی، یہی بات کہیں گے آپ؟ ارے بھائی وہ متکلم کی کتاب جو ہے آپ کے تھانوی صاحب کی، وہ مضمون کسی اور کا نہیں ہے کہ مضمون کو کہا ہے خبیثہ کفریہ، تو مضمون ہی تو تھانوی جی کا ہے، تو اپنے فتوے سے گویا خود کافر ہو گئے۔ اور بھائی فتویٰ ہم نہیں لگاتے، یہ دیکھ لیں میں نے کتاب اور لگا دی ہے، صرف ہم ہی نہیں کہتے اس کو کفریہ، یہ آپ ہی کے کافرین اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں میں نے کتاب لگاتی ہے سیرت النبی بعد وصال النبی، یہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں، یہ حضرت سید بغدادی حیدرآبادی بھی مدعو تھے، ان کی خدمت میں رسالہ حفظ الایمان پیش کیا گیا، جس میں اس جملے کو پڑھ کر آپ نے فرمایا اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے اور اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس رسالے پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا، دنیا کے ہر مسلمان نے اعتراض کیا تھا۔ یہ تمہارے گھر کا اعتراف موجود ہے مولوی صاحب، کون سی دنیا میں ہو آپ؟ ایک اور بات بتاؤ، جب حضرت نے خود اپنی عبارت کو تبدیل کیا، بدلا، اس کے باوجود بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ الجھا ہے پیر یار کا زلف دراز میں۔ معزز سامعین اکرام، اس اشعار کو میں بارہا پڑھ چکا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت نے ان کی عبارت کو بدل دیا تو اس کے بعد بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ ارے بھائی جب کفر نہیں تھا تو بدلا کیوں؟ کفر تھا تبھی تو بدلا، اور کفر سے جو ہے نا بدلا نہیں جاتا، عبارت کو کفر سے توبہ کی جاتی ہے۔ آپ ان کا توبہ نامہ پیش کریں یہاں پر۔ آپ جو کہہ رہے ہو جب عبارت بدل دی تو کفر کا عبارت تو وہیں کہ وہیں ہے، صفحہ نمبر 13 پر عبارت تو وہی ہے، حالانکہ انہوں نے جو غلط عبارت جو عبارت تھی ہی نہیں وہ لکھ کر اپنے دوستوں کو بھیج دی حیدرآباد، عبارت تو کچھ اور تھی۔ عبارت یوں ہے تھانوی صاحب کی کہ ایسا علم غیب جو رسول اللہ کو ہے تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ جواب بھی میں نے لگا دیا ہے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں جو رسول اللہ کو علم ہے ایسا تو بعض انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے تھانوی جی نے اپنے دوستوں کے ساتھ میں، تو اس فراڈی کو کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں عبارت بدل، مجھے توبہ پیش کرو، توبہ نامہ دکھاؤ، چلو تھانوی جی کا توبہ نامہ دکھاؤ، کیونکہ کفر سے جو توبہ ہوتی ہے عبارت نہیں بدلی جاتی، تائب ہوا جاتا ہے، تجدید ایمان تجدید نکاح ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کتاب لگائی دی ہے سیرت النبی بعد وصال النبی، یہ دیکھ لیں، یہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تمام صحیح الفکر جو مسلمان تھے جو بر صغیر میں جن نے وہ رسالہ دیکھا سب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ بھائی ایک بات بتاؤ، متکلم نے عبارت کو کفریہ کہا ہے یا عبارت سے سمجھنے میں آنے والے مضمون کو کفریہ کہا ہے؟ یہ بات بتاؤ۔ معزز سامعین اکرام غور کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں عبارت کو کفریہ کہا ہے یا مضمون کو کفریہ؟ ارے وہ مضمون کسی اور نے داخل نہیں کیا ہے، میں نے داخل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کو سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی تھانوی جی کی عبارت تو آپ کیا دفاع کریں گے؟ دفاع کیا کریں گے؟ آپ نے تو مزید کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے ان کو پہلے ہی آپ نے خود تھانوی جی کو انہی کے فتوے سے کافر صاحب، وہ کال آ گئی تھی اصل میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں نے وہ اسکین جو لگایا ہے سیرت النبی بعد وصال النبی، جن کے تعلق سے جو سوال کا جواب دیتے ہوئے تھانوی صاحب نے جو جھوٹ جو فراڈ کیا ان کے ساتھ میں، کیا فراڈ کیا؟ فراڈ یہ کیا کیونکہ عبارت جس پر اعتراض تھا ہر صحیح الفکر نظر نے، ہر مسلمان نے اس پر جو اعتراض کیا تھا وہ عبارت ہی بدل لی۔ کیوں انہوں نے وہ عبارت نہیں لکھی جس پر تمام دنیا کے مسلمانوں نے، خود علماء دیوبند نے، اکابرین دیوبند نے، جو کہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت سید محمد بغدادی حیدرآبادی نے بھی اس کے خلاف جا کر جو فتویٰ دیا تھا حفظ الایمان کے، تو کیوں نہیں وہ عبارت لکھ کر دی؟ یہ تو فراڈ آپ کے تھانوی نے کیا ہے نا، تو یہ تو جھوٹے بھی ثابت ہو گئے آپ کے تھانوی جی۔ دوسری بات یہ کہ بفرض محال اگر پہلی عبارت کفریہ تھی تو دوسری تو ترمیم کر دی نا خود متکلم نے، تو اب کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو ان کی وضاحت کو؟ احباب گروپ یقین جانے میرے فریق مخالف ابن شعیب دربھنگی صاحب زہر کا ڈرم پی جائیں گے، لیکن اب حفظ الایمان کی جو کفریہ عبارت ہے اس پر نہیں آئیں گے، جیسے کہ میں نے ابتدا ہی میں جو چند ایک سوال کیے تھے لیکن ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ میں نے جو عبارت لگائی تھی تھانوی جی کی، تھانوی جی نے جو عبارت لکھی ہے حفظ الایمان کے اندر، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل؟ اب کل کی تو تھانوی جی نے نفی کر دی، اور بعض کہتے ہیں اگر بعض مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تقصیر؟ تو یہ بعض جو مانا ہے تھانوی جی نے، تو یہ علم غیب ذاتی مانا یا عطائی مانا؟ ایک بات۔ دوسری بات میں نے سوال ان سے یہ کیا، اس میں جو تھانوی جی آپ کہتے ہیں کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو ابھی تک نہیں بتایا کہ یہاں پر کیسا علم غیب مراد ہے۔
اب سامعین یہ دیکھیے، کہتے ہیں زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ کیا دیوبندی دھرم کے اندر جو رسول اللہ کا علم ہے کیا ویسا ہی جانوروں کا علم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں سامعین، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب متکلم نے عبارت بدل دی، کفر سے بدلا نہیں جاتا، کفر سے تائب ہوا جاتا ہے۔ کہاں کے اصول کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ مسلمہ اصول ہے، جب کفر بندہ کرتا ہے تو اس سے تائب ہوا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے۔ توبہ پیش کریں آپ تھانوی جی کی، کہاں توبہ کی ہے؟ انہوں نے تو فراڈ کیا اپنے عبارت اور مضمون میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے گا تھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی پڑھوں گا میں بار بار آپ کی آڈیو پر۔ ارے بھائی، عبارت بھی تھانوی کی ہے، وہ مضمون بھی تھانوی کا، کسی اور نے داخل نہیں کیا اس کے اندر؟ کیا کسی اور نے داخل کیا ہے؟ یار جھوٹ کا بھی حد ہوتی ہے۔ جس طرح تھانوی جی نے اپنے دوستوں کے ساتھ فراڈ کیا نا، اپنی اصل جو عبارت تھی وہ نقل کر نہیں دی، تو یہی فراڈ آپ یہاں کر رہے ہیں۔ یہی فراڈ یہاں نہیں چلے گی، سمجھ آئی؟ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں، اگر اس کا جواب نہیں دیتے تو اب جو ہے نا گفتگو مکمل ہو چکی ہے اہل گروپ۔ انہوں نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا، البتہ انہوں نے جو عبارت لگا کر تھانوی جی کو اپنے ہی فتوے سے کافر ثابت ضرور کر دیا ہے۔ بھائی میں نے پہلے کہا تھا نا، کسی کی عبارت کو مت بھیجنا، ورنہ عبارت حل کرنے میں جو ہے نا بہت وقت لگ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس عبارت کے اندر آپ خود ہی دیکھیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وضاحت ہے دوبارہ کی، آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس کا جواب دینا یار، کتنا دیر سے تو میں یہی سوال کر رہا ہوں آپ کو۔ ان کی وضاحت جو دوبارہ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس وضاحت کے بعد بھی، اس ترمیم کے بعد بھی آپ کفریہ حکم کیوں لگاتے ہیں؟ ارے بھائی، وضاحت تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وضاحت تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ وضاحت نہیں ہے، انہوں نے وہ فراڈ کیا ہے اپنے دوستوں کو، جو ان کے دوستوں نے حیدرآباد دکن والوں نے جو خط لکھ کر جو بتایا تھا کہ اسے رجوع کر لو، کیا کہا تھا؟ رجوع کر لو، تو وہ دھوکہ دیا، انہوں نے تو عبارت ہی بدل دی، ان کو دوسری عبارت پکڑا دی نئی گڑھ کر۔ اور اصل عبارت کیا تھی؟ اصل عبارت میں نے ابھی آڈیو ڈالی ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب بندہ کفر کرتا ہے تو کفر سے تائب ہوتا ہے، اس سے توبہ ہوتی ہے، توبہ ہوتی ہے۔ اب مر جائیں گے، یہ زہر کا ڈرم پی لیں گے، تھانوی جی کی توبہ نہیں دکھا سکتے۔ جس طرح تھانوی جی نے اپنے دوستوں کے ساتھ فراڈ کیا، اسی طرح سے اب یہ یہاں فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا رجوع تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو رجوع ہے کہاں؟ رجوع دکھائیں۔ یہ تو دھوکہ دیا ہے تھانوی جی نے، جو عبارت کو دوسری نقل کر پکڑا دی دوستوں کو۔ وہ عبارت اصل کیا تھی؟ اصل میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ دیکھ لیں، میں اب آخری آڈیو ڈالنے لگا ہوں کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، میرے سوال وہی کے وہی ہیں۔ اور یہ جناب ابن شعیب دربھنگی صاحب تھانوی جی کا دفاع کرنے آئے تھے، اور یہ خود ہی تھانوی جی کو کافر بنا کر چلے گئے۔ اور میں نے خود سیرت النبی بعدد وصال النبی کی ایک عبارت فقط ابھی تو یہی لگائی ہے، میرے پاس تو اتنا ذخیرہ ہے انہی کے گھر سے کہ تھانوی کی اس عبارت کو خود دیوبندیوں نے اس کو کفریہ مانا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اور آج تک دیکھیں یہ اسی عبارت پر آ ہی نہیں رہے جو اصل عبارت ہے۔ تو غور کریں آپ حضرات۔ وہی تو میں نے کہا کہ اگر بفرض محال پہلی عبارت کفریہ تھی تو عبارت بعد میں حضرت نے بدل دی، گویا کہ پہلی عبارت سے رجوع کر لیا، تو بفرض محال اگر پہلی عبارت کفریہ تھی تو بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا نا، تائب ہو گئے نا، اب تو مان جاؤ۔ مجھے ہنسی آنے لگ گئی ہے ابن شعیب دربھنگی صاحب آپ پر۔ اب آپ نے کہا کہ انہوں نے عبارت بدل دی، وہ عبارت نہیں، وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو، وہ بعد میں بسط البنان وغیرہ کے اندر جو خط آیا تھا دکن سے، ان کو یہ پڑیا پکڑائی، ان کو یہ پڑیا پکڑائی۔ اصل عبارت تو حفظ الایمان کے اندر ہے جس میں کفر ہے، تو عبارت بدل دی، وہ عبارت نہیں بدلی، اس کو انہوں نے دھوکہ دیا اپنے دوستوں کو، تھانوی جی نے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عبارت اگر لکھ کر دیتے دوستوں کو تو دوست خود فٹکار کر دیتے تھانوی جی پر۔ جس طرح حیدرآباد دکن کے اندر جب عبارت پیش کی گئی، تھانوی جی خود موجود تھے، تو سید بغدادی حیدرآبادی آپ ہی کے اکابر نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ ہر صحیح الفکر مسلمان نے اس حفظ الایمان کی عبارت پر اعتراض کیا، دنیا کے ہر صحیح الفکر مسلمان نے اس عبارت پر اعتراض کیا تھا۔ تو عبارت نہیں بدلی جاتی، کفر سے توبہ کی جاتی ہے، کفر سے توبہ کی جاتی ہے، یہ مسلمہ اصول ہے۔ جب بندہ کفر کرتا ہے تو اس سے توبہ ہوتی ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے، تجدید نکاح ہوتا ہے، تجدید بیعت ہوتی ہے۔ تو آپ ثابت کریں کہ تجدید نکاح کب کیا تھانوی جی نے، تجدید بیعت کب کی، تجدید ایمان کب کیا، وہ ثابت کریں۔ وہ تو فراڈ کیا ہے تھانوی جی نے، جس طرح آپ فراڈ کر رہے ہیں، جس طرح دیگر کتابوں میں حفظ الایمان کی عبارت کو تحریف کر دیا۔ سامعین میں چند ایک اسکین اور لگاتا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں نہ لگاؤ، تو میں کیا لگاؤں؟ میں اپنے گھر کی عبارتیں نہیں لگا رہا ہوں، تمہارے ہی گھر کی عبارتیں لگا رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے اپنے گھر کا کچھ بھی پیش نہیں کیا، تم نے خود اس کو تسلیم کر لیا ہے اوپر تھانوی جی کی عبارت سے، انہی کے فتوے سے تھانوی صاحب خود کافر ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے خود اپنی عبارت کو کفریہ نہیں کہا، بلکہ اس سے جو دوسرے مخالف سمجھ رہے تھے نا مضمون، خراب مضمون، اس کو کفریہ کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عبارت ہی کفریہ تھی تو حضرت نے ترمیم کیوں کی؟ یہ بتاؤ، ترمیم کیوں کی؟ بھائی دل میں کچھ سوچا، دل میں افسوس ہوا، اور افسوس ندامت ہے، ندامت توبہ ہے، انما الندامت التوبہ، حدیث ہے۔
جب انہوں نے خود توبہ کی تو گویا کہ اسی سے رجوع اور توبہ ثابت ہو گیا، تو اب کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ واہ واہ جی واہ، سامعین اکرام غور کریں، آپ غور کریں، آپ اندازہ لگائیں ان کی جہالت کا، اور کس طرح یہ قیاس اور یہ منطق سے کام لے رہے ہیں کہ جب رجوع کر لیا انہوں نے، یہ رجوع ہوتا ہے؟ کفر سے ایسے ہی رجوع ہوتا ہے؟ نہیں، کفر سے ایسے ہی رجوع ہوتا ہے بھائی، بندہ کفر کے گھاٹ جب اتر جاتا ہے وہ سری کفر۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا، حفظ الایمان کی اس عبارت میں لفظ ایسا کا ذکر تک ابھی تک اس بندے نے نہیں کیا ہے۔ سامعین غور کریں آپ، میں نے سوال یہ کیا کہ حفظ الایمان کی جو اصل عبارت ہے اس میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اگر وہاں تشبیہ کا معنی لیا جائے تو حفظ الایمان کی جو اصل عبارت ہے وہ گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تک جواب نہیں آیا۔ تھانوی جی نے جو کل کی نفی کی ہے، بعض علم غیب جو مانا ہے رسول اللہ کا علم غیب ذاتی مانا یا عطائی مانا، جواب نہیں آیا۔ سوال میں نے یہ کیا کہ رسول اللہ کا علم اور جانوروں پاگلوں کا علم کیا برابر ہے، ایک جیسا ہی ہے، کوئی تخصیص نہیں، کوئی خاصیت نہیں؟ جواب نہ دارت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عبارت بدل دی، وہ عبارت حفظ الایمان میں نہیں بسط المران کی عبارت ہے۔ جب تھانوی صاحب کے دوستوں نے خط لکھ کر بتایا اور کہا کہ بھائی یہ الہامی کی عبارت نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہی کفر نظر آ رہا ہے، خود حیدرآباد کے اندر جو سید احمد صاحب نے کہا اور اس کے خلاف فتویٰ دیا، کہا اس کو عبارت کو توبہ کرو، رجوع کرو، تو رجوع نامہ لاؤ، کہا یہ عبارت، یہ تو دھوکہ دیا انہوں نے اپنے دوستوں کو، اصل عبارت لکھ کر ہی نہیں دی۔ کیا حفظ الایمان کی اسی عبارت پر دنیا کے تمام صحیح الفکر مسلمانوں نے اعتراض کیا تھا؟ کس عبارت پر اعتراض کیا تھا؟ جس پر اعتراض تھا عبارت وہ لکھ کر دینی چاہیے تھی تھانوی جی کو، لیکن یہ دھوکہ دیا انہوں نے جس طرح آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بات یہ بتاؤ، آپ پہلی عبارت بار بار کیوں پڑھ رہے ہو جب متکلم نے دوسری عبارت لے آئی ہے، ترمیم کر دی ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ احباب گروپ غور کریں ان کی اس وائس کا بھی، بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ جب متکلم نے اپنی عبارت ترمیم کر دی ہے، حفظ الایمان کی عبارت وہی ہے، وہ تو بسط البنان کی عبارت ہے جس میں حیدرآباد دکن کے ان کے دوستوں نے خط لکھ کر کہا کہ اس کو دیکھتے ہی لگ رہا ہے کفر ہے تو اس سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، یہ کوئی الہامی عبارت نہیں ہے۔ لیکن تھانوی جی اتنے بڑے الڑ تھے، اتنے بڑے ہٹ دھرم انسان تھے، انہوں نے اپنی عبارت جوں کی تو ہی رہنی دی، اس کو نہیں بدلا، اپنے دوستوں کو ایک نئی عبارت بنا کر ان کو دے دی کہ لو یہ پڑیا ہے، اب یہ ہے میری عبارت۔ کیا وہی عبارت ہے تھانوی کی جس پر دنیا کے تمام مسلمانوں نے، خود آپ کے اکابروں نے اس بات کو لکھ دیا سیرت النبی عبادت وصال النبی کے اندر کہ دنیا کے ہر صحیح صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا؟ کیا وہی عبارت ہے جس پر اعتراض کیا تھا؟ وہ عبارت کیوں نہیں لکھی جو اصل عبارت تھی؟ انہوں نے تو دوسری عبارت ایک گڑھ کر عبارت پڑیا پکڑا دی اپنے دوستوں کو، کہا یہ ہے میری عبارت۔ کیا یہی عبارت ہے تھانوی کی؟ لعنت اللہ علی القاذبین۔ غور کریں سامعین کس طرح فراڈی سے کام لے رہے ہیں، جس طرح ان کے تھانوی نے فراڈی سے کام لیا۔ عبارت تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے لیکن مضمون آپ کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی القاذبین۔ سامعین کہہ رہے ہیں کہ عبارت تو تھانوی کی ہے لیکن مضمون میرا ہے۔ کیا وہ میں نے داخل کر دیا اس کے اندر، حفظ الایمان کے اندر جو تھانوی نے لکھی ہوئی ہے؟ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین غور کریں یہ مجھ پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے۔ تھانوی صاحب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیادہ صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد بعض ہے یا کل؟ سامعین غور کریں، یہ پہلے تو انہوں نے تخصیص کر دی، بعض اور کل کی نفی کر دی، اور بعض مان کر کہتے ہیں اگر بعض مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ تو یہ بعض جو مانا سوال میں یہ کر رہا ہوں یہ علم غیب ذاتی مانا یا عطائی مانا؟ پھر کہتے ہیں اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی خاصیت نہیں، ایسا علم تو زید و امر بلکہ ہر سبی و مجنون جمی حیوانات و واہم کو حاصل ہے۔ تو سوال میں نے ابتدائی سے یہ کیا کہ جانوروں پاگلوں کا علم اور رسول کا علم کیا ایک جیسا؟ یہ کوئی خاصیت نہیں ہے رسول اللہ کے علم میں؟ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ لفظ ایسا یہاں کس معنی میں ہے؟ جواب نہیں آیا۔ اگر یہاں لفظ ایسا تشبیہ کا لیا جائے تو حفظ الایمان کی جو اصل عبارت ہے وہ گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جواب نہیں آیا۔ ارے وہ عبارت میں نے، وہ مضمون میرا نہیں ہے، وہ عبارت بھی تھانوی کی، وہ مضمون بھی تھانوی کا، اور جو بسط البنان کے اندر جو پڑیا پکائی ہے، پڑیا بنا کر جو دی ہے اپنے دوستوں کو، وہ تحریف کی، دھوکہ دی، فراڈ کیا ہے تھانوی جی نے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اتنا صاف جواب دیا ہے کسی نے، اس کو فراڈ کون کہہ سکتا ہے بتائیے؟ تو اتنا بہترین جواب، اتنا صاف جواب متکلم خود وضاحت کر رہا ہے لیکن آپ فراڈ کر رہے ہیں، فراڈ کہہ رہے ہیں۔ فراڈ کیسے ہے بتائیے؟ لعنت اللہ علی القاذبین۔ اب کہہ رہے ہیں متکلم کی اتنی صاف عبارت ہے، کیا حفظ الایمان کی عبارت یہی ہے؟ یہ تو بسط البنان کی عبارت ہے، اور اس عبارت سے تو تھانوی صاحب خود کافر ہو گئے۔ اس مضمون کو، اس عبارت کو خود تھانوی صاحب اس میں جو آپ نے لگائی ہے، اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے، میں تو اس پر وہ خبیث ہے ایسا تو میرے ذہن میں نہیں آتا، میں تو خود اس کو کفر کہتا ہوں، تو اپنے ہی فتوے سے کافر ہو گئے۔ اور یہ جو جواب میں جو دکن سے جو خط آیا، جو جواب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان کی عبارت میں جو اس سوال کے بالکل شروع میں مذکور ہے، کیا مذکور ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص یا کیا خاصیت ہے؟ مطلب یعنی کہ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں،
تو یہ جو جواب دیا تھا تھانوی صاحب نے، یہ بسط البنان کا جو آپ لگا رہے ہیں، کیا حفظ الایمان کی اسی عبارت پر دنیا کے ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا؟ یہی عبارت تھی؟ کیوں اصل عبارت لکھ کر نہیں دی اپنے دوستوں کو؟ تو یہ فراڈ نہیں ہے تو اس کو میں کیا کہوں؟ اہل گروپ سمجھ گیا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی دجل سے کام لیا ہے، اور آپ کے تھانوی جی نے کتنا بڑا فراڈ کیا تھا ان کے ساتھ، اور حالانکہ یہ راز فاش ہو گیا جو سیرت النبی بعدت وصال النبی کی عبارت سے، کیونکہ وہاں پر آپ ہی کے اکابرین نے اسی حفظ الایمان کی اصل عبارت پر اس کے خلاف جا کر فتویٰ دیا، اور کہتے ہیں کہ حفظ الایمان کی اصل عبارت پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا۔ اور آپ کو اصول تکفیر میں وہ اصول بھی یاد رکھنی چاہیے جو فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، کہ اگر کسی جملے میں 99 وجہ کفر موجود ہو اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اسی ایمان کی وجہ کو لیے جاتی ہے۔ او جناب، اگر میں آپ کے گھر کا ہی اصول لگا دوں، آپ ہی کے غالباً سرفراز خان صفدر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب بندے کے اندر 99 کفر ہیں تو اس میں کون سا شائبہ ایمان کا ہے؟ کون سا شائبہ ایمان کا ہے؟ بھائی صریح عبارت میں تعویل نہیں چلتی، یہ مسلمہ اصول ہے۔ کہو تو ایسے اکابر سے لگا دوں گا جس کو آپ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صریح کفر ہے تھانوی جی کا وہ، تبھی تو آپ لفظ ایسا کا ابھی تک جواب نہیں دیے۔ صریح عبارت میں تعویلیں نہیں چلا کرتی، صریح عبارت میں، سمجھ آئی؟ اور آپ ہی کے اکابر کہتے ہیں جب بندے کے اندر 99 کفر ہیں تو اب کون سا ایمان کا حصہ اس کے اندر باقی رہا ہے؟ اسی ایمان والی وجہ کو متکلم نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اسے فراڈ کہہ رہے، کیوں؟ میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، احباب گروپ آپ نے سن بھی لیا، لیکن میرے سوالوں کے جواب میرے فریق مخالف دینے سے عاجز رہے، اور یقیناً قیامت تک کوئی بھی مائکا لال دیوبندی اپنے اکابرین کی کفریہ عبارت کا دفاع نہیں کر سکتا۔ سوال آپ نے بارہا اس کو سن لیے ہیں، بار بار میں کیا دہراؤں، میرے ایک بھی سوال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جب متکلم نے وضاحت کر دی تو متکلم کی وضاحت تھوڑی ہے، وہ تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ جو سوال کیا حیدرآباد کے دوستوں نے تو اپنی بھی عین ہی وہی عبارت جس پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا وہ عبارت لکھ کر دینی چاہیے تھی۔ تھانوی جی نے ایک نئی عبارت بسط البنان کے ذریعے چھاپ دی، یہ تو نئی عبارت ہے، کیا اسی پر اعتراض ہے؟ کیا اسی پر حکم کفر آیا ہے جو حسام الحرمین کے اندر ہے، جس کو علماء حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ بر صغیر نے کہا کہ جو اس عبارت کو کفریہ نہ کہے وہ بھی کافر؟ مجھے بتائیں کہ یہی عبارت ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، آج آپ نے واقعی جھوٹ کی تمام حدود کو پار کر دیا۔ آپ نے دو جملے استعمال کیے ہیں، سمجھ رہے، دونوں گالی ہے، ایک فراڈ ہے اور ایک دھوکہ دیا اپنے دوستوں کو۔ یہ سب کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے شرائط میں خود آپ نے بھی لکھا ہے گالم گلوچ اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کی جائے گی، ورنہ جو ہے نا شکست مان لی جائے گی۔ او بھائی دھوکے کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں فراڈ ہی کہتے ہیں نا، تو یہ دھوکہ دیا ہے نا، دھوکہ یہ میں نے ثابت کر دیا ہے، میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے، تھانوی جی نے دھوکہ دیا اپنے ان دوستوں کو جو دکن سے خط لکھنے والے تھے۔ کیا دھوکہ دیا؟ کیا حفظ الایمان کی وہی عبارت ہے جو تھانوی جی نے اپنے دوستوں کو لکھ کر دی ہے؟ چلو دکھاؤ، دونوں کو آمنے سامنے رکھو اور پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا وہی عبارت ہے؟ تھانوی جی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی، جس پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے جو ہے نا اعتراض کیا۔ یہ عبارت بھی آپ کے گھر سے میں نے پیش کر دی، سیرت النبی بعدت وصال النبی، اور آپ ہی کے اکابروں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور تھانوی جی نے جو خط جو آیا تھا اس کے جواب میں کون سی عبارت لکھی ہے وہ دیکھ لو، اس میں کیا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ بعض انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی خاصیت نہیں ہے، ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و وہم کو بھی حاصل ہے۔ کیا دونوں عبارتیں یکساں ہیں؟ جھوٹ کی حد ہوتی ہے، جس طرح آپ کے تھانوی جی نے فراڈ کیا اس سے بڑھ کر آپ فراڈ یہاں کر رہے ہیں۔ خیر گفتگو کو جو ختم ہو چکی ہے احباب گروپ، آپ دیکھ لیں تھانوی جی کے کفر کی صفائی کرنے آئے تھے، البتہ خود یہ تھانوی